بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج کی ویڈیو انگوٹھے پر بنائیے۔ دوستو آپ کو میری گزارش ہے آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ کسی شخص کے کردار کو سمجھنے کے لیے انگوٹھا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انگوٹھے کی ساخت کا دماغ اور آنکھوں کی ساخت سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ داستانائی کے قاعدے کے مطابق انگوٹھا آدمی کی قوت ارادی کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسی انگوٹھے کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو مناسب حد تک لمبا ہو، یعنی اگر انگوٹھے کو پہلی انگلی کے ساتھ ملایا جائے تو ایسی انگلی کے درمیان جوڑ کے قریب پہنچ جائے۔ انگوٹھے کا اوپر والا حصہ مضبوط اور متناسب ہونا چاہیے اور درمیان میں سے انگوٹھے کو ذرا سی کمر کی مانند ہونا چاہیے۔ انگوٹھے میں لچک بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہاتھ کو پھیلایا جائے تو انگوٹھے کو ہتھیلی کے مناسب حد تک دور چلا جانا چاہیے، لیکن زیادہ دور بھی نہیں۔ مثلاً اگر پہلی انگلی شمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو مناسب انگوٹھا وہی ہوگا جو شمال مغرب کی طرف اشارہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگوٹھے کو پہلے جوڑ میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ مناسب حد تک پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ اگر کسی شخص کے انگوٹھے میں جو تمام خوبیاں موجود ہوں تو اس شخص کی قوت ارادی، خیالات اور محبت کے جذبے میں توازن ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ انگوٹھے کو کبھی بھی پہلی انگلی کے ساتھ 90 ڈگری کا زاویہ نہیں بننا چاہیے۔ انگوٹھے اور پہلی انگلی کے درمیان زاویہ جتنا بڑا ہوگا، آدمی اتنا ہی فروغ دل اور سخی ہوگا۔ اس زاویے کو سخاوت کا زاویہ کہتے ہیں۔ ایک سخت انگوٹھا جو ہتھیلی کے ساتھ ملا ہوا ہو ایسے آدمی کو ظاہر کرتا ہے جو روپے پیسے کے معاملے میں جو بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ ایسے انگوٹھے جو قدرتی اندازے میں ہتھیلی کی طرح چھپ جائیں خوف زدہ اور بے چین شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انگوٹھے کا پہلا جوڑ پیچھے کی طرف جتنا زیادہ مڑے گا، آدمی اتنا ہی آسانی پسند ہوگا۔ اگر انگوٹھے میں لچک نہ ہو تو آدمی کی فطرت میں ضد اور ہٹ دھرمی ہوگی۔ انگوٹھے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اوپر والا حصہ قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے، درمیان والا حصہ منطقی خیالات اور سب سے نیچے والا حصہ محبت کے جذبے کا عکاسی کرتا ہے۔ انگوٹھے کا سب سے نیچے والا حصہ زہرہ کے غبار کا اندازہ ہوتا ہے۔ انگوٹھے کا سب سے نیچے والا حصہ زہرہ کے غبار کے اندر ہوتا ہے۔ اگر انگوٹھے کا سب سے اوپر والا حصہ چھوٹا اور ہموار ہو تو ایسے شخص کی قوت ارادی کمزور ہوگی اور وہ ذمہ داریوں کو کم ہی محسوس کرے گا۔ اگر یہ حصہ مناسب حد تک مضبوط اور متناسب ہو تو ایسے شخص میں معمول کے مطابق یعنی نارمل قوت ارادی ہوگی۔ اگر انگوٹھے کا سب سے اوپر والا حصہ بہت ابھرا ہوا، بہت بڑا ہو اور مضبوط ہو، ایسا شخص میں بہت ضد اور ہٹ دھرمی ہوگی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔